وقت کی پابندی کریں۔ اب میں آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ذاکر حسنین حیدر صاحب کو دعوت کلام دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضکا طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج لولیک الفرج۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار اگر اس سے زیادہ آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں تو بآواز بلندتر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس واجب ذات کے لیے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر ماں کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کر جنت میں جانے تک علی ولی اللہ کو واجب قرار دیا ہے۔ امام زمانہ آپ سے راضی رہیں، مالک آپ کی نسلوں تک ولایت کو جاری و ساری فرمائیں۔ یہ بات کوئی فن خطابت میں نہیں کہہ دی، جذبات میں نہیں کہہ دی۔ یا علی یا علی۔ قرآن مجید کی آیا ہے واقفہم انہم مسئولون۔ قبر کے سوالات ہو چکے، قیامت کے سوالات ہو چکے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جب جنت کے قریب آئیں گے آواز آئے گی واقفہم انہم مسئولون، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال کرنا باقی ہے۔ یہ اپنے جملے کی تائید میں علی ولی اللہ کو واجب قرار دیا ہے جنت میں جانے تک۔ آواز آئے گی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ یا رب العزت قبر کے سوال ہم نے دے دیے، من ربکا کا جواب دے دیا، ماں دینو کا جواب دے دیا، من امامو کا جواب دے دیا، قیامت کے سوالات کے جواب دے دیے۔ مولا اب یہ کون سا سوال ہے جس کے لیے دوبارہ روک دیا گیا ہے، جس کے لیے دوبارہ حکم آ گیا ہے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ؟ مولا یہ سوال کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں بھئی یہ سوال کیا ہوگا؟ سنو یہ سوال کیا ہوگا اور اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا بھئی اس وقت جب روک دیا جائے گا کیا پوچھا جائے گا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب وآل بیتی، بتاؤ کہ علی کی ولایت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ امام زمانہ راضی ہوں آپ سے، امام زمانہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں، مالک سلامت رکھیں آپ کو۔ علی کی ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ بڑا مختصر وقت ہے، وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، زیادہ ایکسپلین کے اندر، طویل گفتگو کے اندر نہیں جاؤں گا۔
قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جس کے میں نے تلاوت کی سورہ مبارکہ ہے جمعہ، اس کی آیت نمبر ہے 10۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم میرا ذکر کثرت سے کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ قبلہ شاہ صاحب کہ میرا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح یہ ہر طرح کی ہے، جو بھی کثرت سے ذکر کرے گا، اگر وہ بیمار ہے تو ذکر کثرت سے کرے گا تو فلاح پا جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ رزق کی کمی ہے تو رزق کے اندر وسعت ہو جائے گی، یہ بھی ایک فلاح ہے۔ بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی، یہ بھی فلاح ہے۔ پریشان ہے تو پریشانی سے نجات مل جائے گی، یہ بھی فلاح ہے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہماری زبان ہے نا، زبان ہم اتنی کثرت سے بے شک ذکر کرتے رہیں، اتنا ذکر کرتے رہیں کہ یہ ہماری زبان خشک ہو جائے، لکڑی کی طرح ہو جائے، اس زبان کے ریزے ریزے ہو جائیں، پھر بھی ہم کثرت سے ذکر نہیں کر سکے۔ پھر اگر میں یوں کہوں کہ کسی نبی نے بھی اگر دکھائیں مجھے کہ کوئی نبی اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے کثرت سے ذکر کیا ہے، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، نوح بھی ذکر کرتے رہے، یعقوب بھی ذکر کرتے رہے، یحییٰ بھی ذکر کرتے رہے، زکریا بھی ذکر کرتے رہے، ابراہیم بھی ذکر کرتے رہے، اسماعیل بھی ذکر کرتے رہے، جناب موسیٰ بھی ذکر کرتے رہے، جناب ہارون بھی ذکر کرتے رہے، جناب سلمان بھی ذکر کرتے رہے، جناب الیاس بھی ذکر کرتے رہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کسی نبی نے آدم سے لے کر جناب نبی آخر الزباں تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے، ایک راز ہے، اس راز سے میں پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اگر میں یوں کہوں کہ کسی فرشتے نے دعویٰ کیا ہو یا کسی فرشتے کا ہمیں یہ قول ملا ہو، حالانکہ جو فرشتہ قیام میں ہے، ہم تو تھک جاتے ہیں نا، لیکن فرشتوں کے اندر تھکنے والی قوت ہی نہیں ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں کھڑا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، لیکن کسی فرشتے کا ہمیں یہ قول نہیں ملتا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر کثرت سے ذکر، اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ اس آیت کی تفسیر کسی مولوی سے نہیں، قرآن کو وارث قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا لالیے والوں، قرآن کبھی بھی بے وارث نہیں ہے، قرآن کا وارث ہر دور میں موجود ہے۔ کبھی قرآن کے وارث بادشاہ علی ہے، کبھی قرآن کے وارث مولا حسن ہے، کبھی قرآن کے وارث مولا حسین ہے، کبھی قرآن کے وارث علی زین العابدین ہے، کبھی قرآن کے وارث باقر العلوم ہے، کبھی قرآن کے وارث سعد کے آل محمد ہے، کبھی قرآن کے وارث موسیٰ کاظم ہے، کبھی قرآن کے وارث مولا رضا ہے، کبھی قرآن کے وارث محمد تقی ہے، کبھی قرآن کے وارث علی نقی ہے، کبھی قرآن کے وارث حسن عسکری ہے، اور آج بھی قرآن بے وارث نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی قرآن کے وارث موجود ہیں، اور آج پتہ ہے قرآن کے وارث کون ہے؟ آج قرآن کے وارث امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ آپ سے راضی رہیں۔ ایک بار امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
آج بھی قرآن کے وارث موجود ہیں میرے اور آپ کے بارہویں آقا امام زمانہ قرآن بے وارث نہیں ہے. اب قرآن وارث قرآن سے پوچھنا چاہیے. میرے اور آپ کے 11ویں بادشاہ تاجدار ولایت کے ایک بار آپ کی ذات پر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاجدار ولایت کے 11ویں بادشاہ آپ سے قبلہ شاہ صاحب کسی نے سوال کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, کثرت سے ذکر سے مراد کیا ہے. میرے اور آپ کے 11ویں آقا, میرے اور آپ کے 11ویں بادشاہ تاجدار ولایت کے 11ویں بادشاہ فرماتے ہیں بھئی یہ آیت ایک راز ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ راز کیا ہے؟ میرے اور آپ کے بادشاہ فرماتے ہیں بھئی یہ راز ولایت علی کا راز ہے. یار زندہ باد ہیں آپ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس سے مراد ولایت علی ہے. اور ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی امیر کائنات علیہ السلام خود فرماتے ہیں بھئی میری جو ولایت ہے اس کو برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, اور میری ولایت کو کبھی بھی کم ظرف کے آگے بیان نہ کرنا. اگر کم ظرف کے آگے میری ولایت کو بیان کرو گے تو وہ کہے گا بھئی علی اولاد دے سکتا ہے, شک کر لے گا. اس لیے میری ولایت کو کبھی کسی کم ظرف کے آگے بیان نہ کرنا. میری ولایت کو دل کے اندر ہی رکھنا. اور یاد رکھیں کہ ولایت بیان کرنا یہ اتنی آسان نہیں ہے. اگر ولایت بیان کرنا اتنی آسان ہوتی شاہ صاحب تو اللہ کو یہ شورٹی نہ دینا پڑتی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے مصطفیٰ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بیان کرنے والا اگر رسول بھی ہو تو اللہ اسے بھی شورٹی دیتا ہے کہ مصطفیٰ بیان کر دو, لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ولایت بیان کرنا بہت مشکل ہے جب اللہ رسول کو شورٹی دے رہا ہے کہ مصطفیٰ اگر تو بھی بیان کرے گا تو لوگ تیرے بھی مخالف ہوں گے. ماشاءاللہ گمراہی آخری جملہ, اس کے بعد میری حاضری مکمل. مالک قبول کریں امام زمانہ علیہ السلام. 3 چیزیں گمراہی کی دروازے ہیں. پہلی چیز ہے شرک, دوسری چیز ہے کفر, تیسری چیز ہے نفاق. یہ 3 چیزیں گمراہی کے دروازے ہیں. اب لا الہ الا اللہ پڑھ کر بندہ شرک سے نجات پاتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ کر بندہ کفر سے نجات پاتا ہے, اور علی ولی اللہ پڑھ کر بندہ منافقت سے آزادی پاتا ہے. امام زمانہ آپ سے راضی رہیں. عزاداروں غم حسین میں آنے والوں, اسی ولایت کی خاطر, اسی علی ولی اللہ کی خاطر یاد رکھیں کربلا کے اندر یزید کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا, ادھر مولا حسین کی طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تھا. عزاداران مظلوم کربلا
یہ ساری ولایت کی لڑائی تھی، یہ سارا واقعہ کربلا علی ولی اللہ پر تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ادھر تھا، نماز بھی ادھر تھی، روزہ بھی ادھر تھا، قرآن کی تلاوت بھی ادھر تھی، حج بھی تھی، عمرہ بھی تھا، ادھر بھی ہر چیز تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن آزاداران مظلوم کربلا علی ولی اللہ ادھر مولا حسین کی طرف تھا، یزید کی طرف علی ولی اللہ نہیں تھا۔ اس لیے علی ولی اللہ پر کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا۔ اجڑ گیا مدینہ، لٹ گیا ابو طالب کا گھر، آزاداران مظلوم کربلا بی بی ہر عزا خانے میں آ کر پکار پکار کر کہتی ہیں، کہاں ہے میرے علی اصغر کو رونے والے، کہاں ہے میرے اونا محمد کو رونے والے، کہاں ہے میری علی اکبر کی جوانی پر رونے والے۔ آزاداران مظلوم کربلا بی بی ہر عزا خانے میں آ کر پکار پکار کر کہتی ہے، کہاں ہے میرے عباس کے کٹے بازوؤں پر رونے والے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔